اور آقا علیہ السلام کا عالم یہ ہے، غلاموں کا حال تو یہ ہے، آقا کا عالم یہ ہے کہ حضور نے کوئی کھانا نہیں تناول فرمایا اور بھوک سے اس برداشت کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے بطن مبارک پہ پتھر باندھ دیا۔ ایک صحابی آیا حضور کی بارگاہ میں، آ کر عرض کیا پیارے آقا مجھ سے تو بھوک برداشت نہیں ہو رہی، خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، یہ دیکھیے میں نے ایک پتھر پیٹ پہ باندھا۔ جب اس صحابی نے سامنے پیٹ سے پتھر پیٹ دکھایا تو آقا علیہ السلام نے بطن مبارک سے کپڑا اٹھایا، فرمایا اگر تم نے ایک پتھر باندھا ہے تو میں مصطفیٰ نے 2 پتھر باندھا۔ اب صحابہ سے کیسے برداشت ہوتا؟ حضرت جابر بن عبداللہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، رہا نہ گیا، فوراً گھر بھاگے، چھوڑ دیا وہ جو کر رہے تھے، خندق کی کھدائی کر رہے تھے، گھر بھاگے اور گھر پہنچے اور جا کے اس نیک بخت اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے کہا گھر میں کچھ ہے؟ اب یہ صحابہ کی زندگی تھی۔ آج ہم اسلام کا نام لینے والے ہم بھی اللہ سے گلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، انہوں نے بہت کچھ دیتا ہے، کورین نو انہوں کو سارا کچھ ہے، دنیا مال دولت کوٹھیاں، ساڑھے نالی ناراض ہو گئے۔ ذرا اس تصور کو دیکھیے، دھیان ادھر لے کے جائیے مدینے اور مکہ کی گلیوں میں کہ صحابہ کا عالم کیا ہوتا تھا۔ وہ اسلام کی قربانیاں دینے والے، میں نے کیا ہم سے ایک دن کا کھانا چھوٹ جائے اور پیسے جیب میں نہ ہوں تو ہم خود کو بد نصیب سمجھتے ہیں۔ ارے صحابہ کی زندگی کا منظر تو دیکھیے، صحابہ کی زندگی کا منظر دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، حضرت جابر بن عبداللہ گھر بھاگے، پوچھا گھر میں کچھ ہے پکانے کے لیے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا جو کا آٹا اور ایک بکری کا بچہ ہے، اگر وہ ذبح کرنے کہتے ہیں۔ کہا دیر نہ کرو، میں نے مصطفیٰ کو جس عالم میں دیکھا ہے اس سے برداشت۔ صحابہ کا عالم یہ تھا، وہ برداشت کیسے کرتے جو ہر لمحہ حضور کے دھیان میں رہتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ زوجہ سے کہتے ہیں جلدی وہ بچہ لے آؤ، میں ذبح کر دیتا ہوں اور اس کو تم کھانے کی تیاری کرو، میں آقا علیہ السلام سے عرض کرتا ہوں پیارے آقا آپ تشریف لے چلیے، کھانا تیار ہے اور تناول فرمائیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بچہ ذبح کر کے دے کے آ گیا، وہ بکری کا بچہ ذبح کر کے دے کے آ گیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو ابوبکر صدیق پاس ہیں، تو میں نے کان میں آ کے عرض کیا حضور گھر میں کھانا پک رہا ہے، آج اس غلام پر کرو گے تو ہمارے گھر تشریف لے چلیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے عرض کیا، آقا علیہ السلام نے حضرت جابر کے چہرے پر دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اچھا دعوت کی ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ کان میں عرض کر رہے ہیں یعنی 2 سے 3، اب ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، 2 4 10 لوگ کھا لیں گے، 1500 صحابہ ہیں جو خندق کی کھدائی قائد ہے تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ حضور کے قدم بڑھتے حضرت جابر کے گھر میں، وہ 1500 صحابہ کا خیال، یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ مصطفیٰ وہ ہے کہ ایک پانی کا پیالہ ہو اور حضور اس میں دست مبارک ڈالے، اس میں چشمے جاری ہو جائے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ حضور اکیلے تشریف لے جائیں؟ قربان جائیے اور اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم دوستو، میرے مصطفیٰ جس طرح اپنے ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ اپنے ہر امتی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہر امتی سے محبت کا رشتہ اسی طرح رکھتے ہیں۔ قربان جائیے دوستو، کمی صرف ہمارے پاس ہے، ادھر نہیں۔ آقا علیہ السلام نے عام اعلان کر دیا، سب 1500 صحابہ ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، 1500 صحابہ سب کو اعلان کر دیا، فرمایا آؤ جابر کے گھر دعوت ہے وہاں چلتے ہیں۔ تو جابر پریشان ہو گئے۔ اب آپ سوچئے کہ گھر میں کھانا کتنا ہے اور 1500 کا لشکر ہے، حضور سے کان میں عرض کرنے کی جرت نہیں تھی، جرت نہیں تھی، گھر بھاگے اور جا کے زوجہ سے کہا کہ تھوڑا امتحان بڑھ گیا ہے، کھانا تو تھوڑے لوگوں کا ہے، 1500 لوگ آ رہے ہیں حضور کی میت میں، کیسے کریں گے؟ قربان جائیے وہ تو ابھی جو مائی صاحبہ تھی اس دھیان میں بیٹھے تھے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ قربان جائیے ان کا جواب کیا تھا؟ وہ کہنے لگے جابر پریشان کیوں ہوتے ہیں، جو لا رہے ہیں جانتے بھی وہی ہیں، جو لا رہے ہیں مالک بھی وہی ہیں، وہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔
قربان جائیے حضرت جابر آقا علیہ السلام گھر تشریف لے آئے. جب آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جابر سے فرمایا کھانا کہاں پکا. وہاں تشریف لے گئے اور جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہنڈیا میں لعاب دہن ڈالا، حضور نے فرمایا جابر اس کو اٹھا کے دیکھنا نہیں، کھلاتے جاؤ سارا لشکر کھانا. سبحان اللہ. آٹا گندا تھا جس میں روٹی پکنی تھی، اس میں لعاب دہن ملا دیا. ادھر تو تیاری ہو چکی تھی مگر ایک قیامت اس گھر پہ ٹوٹ گئی. قیامت کیا ٹوٹی کہ جب حضرت جابر نے دیکھا وہ بچے بکری کا بچہ ذبح کر دیا تو حضرت جابر کے دو بیٹے تھے، ننھے چھوٹے بیٹے، چھوٹی عمر تھی اور وہ ظاہر ہے بکری کا بچہ گھر میں تھا اور وہ لاڑ پیار کرتے تھے. اب لاڑ پیار کا عالم یہ تھا کہ دونوں نے جب دیکھا کہ جو بکری کا بچہ ہے ذبح ہو گیا تو اب نہ سمجھی تھی، چھوٹی عمر تھی. بڑے نے چھوٹے کو پکڑا، کہا کہ بابا نے ایسے بکری کا بچہ ذبح کیا اس کو ذبح کر، اس کی گردن پہ چھری چلا دی، ذبح کر دیا. تو امام جلال الدین سیوطی بیان فرماتے ہیں کہ جب چھوٹے نے بڑے نے چھوٹے کو ذبح کر دیا، اس کی چیخ نکلی اور ماں جو کھانا بنا رہی تھی دوڑ کے آئی تو اب برداشت. آپ ذرا سوچئے تو اس کے ماں کی تو کائنات مر گئی، تھرا جاتی، بھول جاتی کہ حضور گھر تشریف لا رہے ہیں، دعوت کا سماں بھول جاتا. لوگوں کی کتنی خوشیاں، شادی ہو جائے، شادی ہو رہی ہو اور کہیں وصال ڈیتھ ہو جائے کسی کی، ہر شے انسان بھول جاتا ہے. ارے بابا ماں کی تو کھو کھجڑ گئی، مگر قربان جائیے ادھر چھوٹا گرا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال کر گیا. بڑے کو پکڑنے لگی کہیں ڈر کے مارے بھاگ نہ جائے، وہ بھی چھت پہ چڑھا گرا، اس کی بھی جان نکل گئی. حضرت جابر کو لینے گئے آقا علیہ السلام کو اور ماں کے سامنے دو بچوں کی لاشیں پڑی ہیں. قربان جائیے اس مائی کا حوصلہ کیا تھا، یہ پرواہی چھوڑ دی کہ یہ جو معاملہ ہونا تھا ہو گیا. حضور تشریف لا رہے ہیں، دھیان ادھر لگا ہوا تھا. دونوں بچوں کے جسم، ماں نے کیسے ہمت کی دونوں لاشیں اٹھانے کی. دونوں لاشیں اٹھائے کمرے میں لے جا کے دونوں پر کپڑا ڈالا، دعوت ہو جائے گی اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ماجرا ہوتا. قربان جائیے جب حضور تشریف لائے لعاب دہن ڈال دیا، اس کے بعد 1500 صحابہ کھانا تناول فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھانا مگر ہڈیاں نہ کھانا. جو ہڈیاں ہیں ارے بابا کیسی قیادت، یہاں ایسی قیادت کہاں سے لا رہے؟ سب صحابہ کھانا کھا چکے تو تب آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر اب لاؤ مصطفیٰ بھی کھانا تناول فرمایا. اب جب آقا علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر بچے کدھر ہیں؟ قربان جائیے اگر وہ مائی صاحبہ اور آتے ہی جب حضرت اور قربان جائیے مائی کا حوصلہ دیکھیے، حضرت جابر بن عبداللہ کو بتایا ہی نہیں جب وہ گھر آ گئے. دیکھا کیا حوصلہ تھا. وہ کہتی ہے کہ جابر بچے کھیلنے گئے، حضور کا کھانا لیٹ ہو جائے گا، حضور سے عرض کیجیے آپ کھانا تناول فرما لیجیے، بچے جب آ جائیں گے تو پھر پیش کر دیں. نہیں قربان جائیے ادھر مائی صاحبہ اگر حضور کے دھیان میں تھی تو حضور کے دھیان سے کون رہ سکتا. مصطفیٰ نے فرمایا آج مصطفیٰ اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک بچے سامنے. حضرت جابر پھر گئے اور جا کے کہا تو فرماتے ہیں کہ بچوں کو لے کر. اب مائی صاحبہ سے برداشت نہ ہوا، حضرت جابر کا ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے جا کے کپڑا اٹھایا. ایک لمحے کے لیے حضرت جابر سکتے میں آ گیا، سکتے میں آ گیا. اس مائی صاحبہ نے کہا دیکھتے کیا ہے، بچوں کو اٹھائیے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے. آقا علیہ السلام جب آپ کے سامنے دونوں بچوں کو لا کے لٹایا گیا، صحابہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے دست مبارک کا سایہ کرتے ہوئے کچھ پڑھا، تلاوت فرمایا، کچھ دیر گزری، دونوں بچے زندہ ہو کے گئے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. دونوں بچے زندہ ہو کے بیٹھ گئے. بیٹھ. آقا علیہ السلام نے ایک کو دائیں بٹھایا، ایک کو کھانا تناول فرما لیا اور پوچھا بکری کا بچہ کدھر ہے؟
کیا جانتے تھے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ جو بکری کے بچے کی ہڈیاں جمع کرو. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے وہ بکری کا جو بچہ اس کی ہڈیاں جمع ہو چکی تھی, گوشت پوشت کھایا جا چکا تھا, کھال کہاں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, صرف ہڈیاں تھی. مصطفیٰ نے دست مبارک کا سایہ فرمایا اور اس کے اوپر کچھ تلاوت فرمایا. وہ بکری کا بچہ میمنہ بھی کان ہلاتے ہوئے اٹھ کے بیٹھا. سبحان اللہ. دوستو بات ختم کرتے ہوئے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی زندگی میں کیا خیرات تھی جو اتنا بڑا نقصہ. بتائیے تو صحیح, یہ چھوٹا دکھ تھا؟ نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان تھا جو انہیں اس پہ جوڑے رکھتا تھا. آئیے آج اس امت کا کیا کھویا ہے؟ منہاج القرآن, دعوت اسلام, یہ جتنے نام ہیں اللہ کی عزت کی قسم یہ ہر نام حضور کے دھیان کو پکانے کے لیے, یہ جوڑ حضور کے دھیان کو پکانے کے لیے ہے. آؤ ہم ان مراکز کے ساتھ جڑ جائیں. حضور کی ذات کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو بابا کوئی ہمیں بتائے گا تو ہمیں سمجھ لگے گی, کوئی نقشہ کھولے گا پھر ہمیں سمجھ آئے گی. اور اس دیار غیر میں ہم ہر روز حالت یہ ہوتی ہے, ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ صبح ہمارے سینے میں ایمان ہوتا ہے اور شام کو شاید نہیں ہوتا. اس دیار غیر میں رہتے ہوئے کون محفوظ رہتا ہے؟ کیا کر کے ہماری صبح کہاں بیتتی ہے اور ہماری رات کہاں بسر ہوتی ہے؟ ہر پل آزاد ہے, کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں. مگر دوستو اگر یہاں کسی شے سے محفوظ ہو سکتے ہیں تو وہ فقط ایک دولت ہے اور وہ دھیان مصطفیٰ ہے کہ جس حال میں چلے جائیں گے وہ دھیان مصطفیٰ اپنے ساتھ جوڑے رکھیں. آج کے نوجوان کی ضرورت فقط حضور کی ذات کا دھیان ہے. منہاج القرآن اسی فکر کو عام کر رہی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ دعوت اسلامی, آپ ان کا اگر کسی دعوت اسلامی کے بھائی کو دیکھیں تو وہ پورا جو وجود نظر آتا ہے اور میں ان پہ رش کرتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم. اور یہی سبق ہمارے قائد نے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدد جلالی نے دیا. فرماتے ہیں کہ میں ان بچوں پر رش کرتا ہوں کہ جو اپنے سر پر سبز پگڑی باندھے, پورا لباس وائٹ پہنے, حضور کی سنت کے مطابق چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. تو یہ اس سے بڑے دھیان اور کیا پکا ہو سکتا ہے؟ خدا کے لیے دوریوں سے نکل کے محبتوں کے راستوں کی طرف آئیے. ہر ایک صرف ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں. دوستو اگر ہمارے اندر دوسرے کو قدر کرنے کی, عزت دینے کی عادت نہیں ہے تو پھر ہم حضور کا دھیان نہیں پکا سکتے. اور اگر ہم کسی کو عزت بھی دیتے ہیں تو عزت دینے کی وجہ وہ نہیں ہوتا, وجہ حضور ہی رہا ہے. اگر ہم کسی کو عزت دیں تو بابا صرف اس لیے عزت دیں کہ شاید آقا نو یہ چنگا لگدا ہوگا میری عزت کرا تو حضور میرے تے کرم فرما. دوستو آقا علیہ السلام تشریف فرمائے مسجد میں, مسجد کے سین میں تشریف فرمائے. ایک شخص آتا, کچھ بدو ہے, کسی گاؤں دیہات سے آتا ہے آقا علیہ السلام کی زیارت کرنے, ملاقات کرنے. جب حضور کے پاس تشریف آتا ہے, حاضر ہوتا ہے, تو آقا علیہ السلام اکیلے مسجد میں تشریف فرما, اکیلے تشریف فرما. جب وہ پاس بیٹھنے لگتا ہے تو آقا علیہ السلام اپنی جگہ بدل لیتے, کھڑے ہو جاتے اور جگہ بدل لیتے. صحابہ کرام یہ منظر باہر دیکھ رہے ہیں, مسجد میں نہیں ہے, اکیلے آقا علیہ السلام تشریف فرما. عرض کرتے ہیں پیارے آقا کیا وجہ تھی, کیا حکمت تھی کہ آپ نے جگہ بدلی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اسے جگہ دی. کیا کیا؟ جگہ دی. صحابہ کرام نے عرض کیا پیارے آقا پوری مسجد خالی تھی, کوئی اور نہیں تھا, تو جگہ تو بہت تھی. فرمایا بات جگہ کی نہیں, اسے ریسپیکٹ دینے کی تھی کہ میں اس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس کے لیے جگہ بدلی تاکہ اسے احساس ہو کہ وہ محمد عربی سے ملنے آیا ہے اور اسے عزت دی گئی ہے. ہمارے جھگڑے کیا ہیں, ہمارے معاملات کیا ہیں؟ دوستو ہر ایک حضور کے امتی کی قدر کریں, بس اس کو مت دیکھیں, بس اس میں سے حضور کا دھیان کریں تو ساری باتیں بہت سیدھی ہو جائیں گی. اللہ پاک آج ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
اور اس مرکز کو آباد رکھے، منہاج القرآن کے مراکز کو آباد رکھے، دعوت اسلامی کے مراکز کو آباد رکھے، جو مساجد، جو اسلامک سینٹر ساؤتھ کوریا کے اندر دین کی روشنی کو عام کر رہی ہے، اللہ انہیں آباد رکھے اور سلامت رکھے، اور ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معذرت کے ساتھ اگر میں نے وقت زیادہ لیا ہے تو مجھے معاف کیجئے گا۔ اللہ پاک ہمارا یہاں بیٹھنا، آنا، جمع ہونا، اور محترم ملک ارشد صاحب ان کی پوری ٹیم نے جس محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ پاک انہیں قبول فرمائے۔ آپ جملہ مسجد کی انتظامیہ، ینگسن کے مسجد کے جملہ احباب، اللہ ان کی خدمتیں قبول فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ العزیز کل بروز اتوار بہت سے دوستوں کو اس بات کا علم ہے کہ انشاءاللہ العزیز جاننے اسلامک سینٹر منہاج القرآن بوسان کے زیر اہتمام سالانہ میلاد کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں ہمارے سینئر ساتھی شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری محمد علی محترم علامہ محمد آفتاب قادری صاحب وہ خطاب فرمائیں گے، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے یہاں آنا تھا مگر پھر مصروفیت تھوڑی سی ٹف تھی تو مجھے حکم ہوا حاضر ہونے کا، تو آپ جملہ احباب کو براہ راست دعوت ہے، یہاں مسجد انتظامیہ کو بھی آپ جملہ احباب کو کہ کل لازمی جنگ مسجد میں تشریف لے جائیے گا۔ محترم اعجاز مصطفیٰ صاحب اپنے قافلے کے ساتھ جیسے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ 2 بجے دن 2 بجے ظہر کے بعد 2 سے 5 بجے انشاءاللہ اس میں خود شرکت کیجیے اور دوسرے کو بھی اس کی دعوت دیجیے۔